اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4378، اردو ترجمہ۔ اسود انسی کا قصہ۔ ہم سے سعید بن محمد جری نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے ان کے والد ابراہیم بن سعد نے، ان سے صالح بن کیسان نے، اور ان سے ابن عبیدہ نشیط نے۔ دوسرے موقع پر ابن عبیدہ کے نام کی تصریح ہے، یعنی عبداللہ، اور ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مسلمہ کذاب مدینے آیا تو بنت حارث کے گھر اس نے قیام کیا، کیونکہ بنت حارث بن قریظ اسی کی بیوی تھی۔ یہی عبداللہ بن عامر کی بھی ماں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں تشریف لائے تبلیغ کے لیے۔ آپ کے ساتھ ثابت قیس بن شماس بھی تھے۔ ثابت رضی اللہ عنہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے نام سے مشہور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور اس سے گفتگو کی، اسلام کی دعوت دی۔ مسلمہ نے کہا کہ میں اس شرح پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ کے بعد مجھ کو حکومت ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگو گے تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دے سکتا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ تم وہی ہو جو مجھے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ ثابت بن قیس ہیں اور میری طرف سے تمہاری باتوں کا یہی جواب دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حدیث نمبر 4379، اردو ترجمہ۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کے متعلق پوچھا جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں پر سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں، میں اس سے بہت گھبرایا اور ان کنگنوں سے مجھے تشویش ہوئی۔ پھر مجھے حکم ہوا اور میں نے انہیں پھونک دیا تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جو خروج کرنے والے ہیں۔ عبید اللہ نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اسود انسی تھا جسے فیروز نے یمن میں قتل کی، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا۔ حدیث نمبر 4380، نجران کے نصارہ کا قصہ۔ مجھ سے عباس بن حسین نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے صلہ بن ظفر نے، اور ان سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نجران کے 2 سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور پھر بھی ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم پنپ نہیں سکتے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں رہ سکیں گی۔ پھر ان دونوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو کچھ آپ مانگیں ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوئی امین بھیج دیجئے۔ جو بھی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں وہ امین ہونا ضروری ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو امانت دار ہو، بلکہ پورا امانت دار ہوگا۔ صحابہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اٹھو۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ حدیث نمبر 4381، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو اسحاق سے سنا، انہوں نے صلہ بن ظفر سے اور ان سے ابو حذیفہ نے بیان کیا کہ اہل نجران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا
کہ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا آدمی بھیجوں گا جو ہر حیثیت سے امانت دار ہوگا۔ صحابہ منتظر تھے، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا۔ حدیث نمبر 4382، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت میں امین امانت دار ہوتے ہیں، اور اس امت میں ہر امت میں امین یعنی امانت دار ہوتے ہیں، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔ حدیث نمبر 4383، اردو ترجمہ۔ عمان اور بحرین کا قصہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعد نے بیان کیا، سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے محمد بن منقدر سے سنا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، جب میرے پاس بحرین سے روپیہ آئے گا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر روپیہ دوں گا۔ لیکن بحرین سے جس وقت روپیہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، اس لیے وہ روپیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض یا کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان کے پاس یہاں آ گیا اور انہیں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر بحرین سے میرے پاس روپیہ آیا تو میں تمہیں اتنا 3 لب بھر کر دوں گا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو اتنا روپیہ دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے اس کے متعلق کہا، لیکن انہوں نے اس مرتبہ مجھے نہیں دیا۔ میں پھر ان کے یہاں گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ میں تیسری مرتبہ گیا، اس مرتبہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے یہاں ایک مرتبہ آیا، آپ نے نہیں دیا، پھر آیا اور آپ نے نہیں دیا، پھر تیسری مرتبہ آیا ہوں اور آپ اس مرتبہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو مجھے دینا ہے تو دے دیجئے، ورنہ صاف کہہ دیجئے کہ میرا دل دینے کو نہیں چاہتا، میں بخیل ہوں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے کہا ہے کہ میرے معاملے میں بخل کر لو، بھلا بخل سے بڑھ کر اور کیا عیب ہو سکتا ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہ جملہ دہرایا اور کہا، میں نے تمہیں جب بھی ٹالا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ بہرحال تمہیں دینا ہے۔ اور اسی سند سے عمر بن دینار سے روایت ہے، ان سے محمد بن علی باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حاضر ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر روپیہ دیا اور کہا کہ اسے گن لو۔ میں نے گنا تو 500 تھا، فرمایا کہ 2 مرتبہ اتنا ہی اور لے لو۔ حدیث نمبر 4384، اردو ترجمہ۔ قبیلہ اشعار اور اہل یمن کی آمد کا بیان۔ یہ لوگ بصورت وفد 7 ہجری میں خیبر کے فتح ہونے پر حاضر خدمت ہوئے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اشعری لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد اور اسحاق بن نصر نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ میں اور میرے بھائی ابو رحم یا ابو بردہ یمن سے آئے تو ہم ابتدا میں بہت دنوں تک یہ سمجھتے رہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ عبداللہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات دن بہت آیا جایا کرتے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4385،
اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالسلام بن حرب نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیارنی نے، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے زہدم نے کہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوفے کے امیر بن کر عثمان کے عہد خلافت میں آئے تو اس قبیلے جرم کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدم کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب میں نے مرغیوں کو کچھ گندگی چیزیں کھاتے دیکھا ہے، اسی وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گھن آنے لگی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا تم آ تو جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ اشعار کے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی، ایسی حالت میں ہماری بھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4378 سے 4385 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔